کیا ایک مسیحی نجات کھو سکتا ہے یا جنت کو کھو سکتا ہے؟ یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے اور اکثر خوف کا باعث بنتا ہے۔ اگر میں واقعہ یسوع پر ایمان رکھتا ہوں، اگر میں نجات پا چکا ہوں، تو کیا میں اپنی نجات کو کھو سکتا ہوں؟ اگر میں پھر سے گناہ کروں، اگر میں وقتاً فوقتاً خدا سے دور ہو جاؤں، اگر مجھے نجات کا احساس نہ ہو، بہت سے ایماندار فکر اور بے یقینی میں جیتے ہیں۔ مگر آج ہم روایات یا رائے سے نہیں بلکہ خدا کے کلام سے سیکھیں گے۔ نجات ایک مضبوط، پائیدار اور محبت بھرا وعدہ ہے۔ نجات ایک انعام ہے، کوئی کمایا ہوا حق نہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں، افسیوں میں لکھا ہے، تم فضل ہی سے ایمان کے وسیلے سے نجات پاتے ہو، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے، نہ اعمال کے باعث، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ اگر نجات اعمال سے حاصل نہیں ہوتی تو پھر وہ اعمال سے چھن بھی نہیں سکتی۔ خدا ہمیں فضل سے نجات دیتا ہے، ہماری کارکردگی سے نہیں، اور فضل کمزور نہیں۔ یہ اتنا مضبوط ہے کہ اگر ہم گر بھی جائیں تو یہ ہمیں سنبھال لیتا ہے۔ رومیوں میں لکھا ہے، کیونکہ خدا کی بخشش اور بلانے کا عمل ناقابل واپسی ہے۔ اگر خدا نے آپ کو ہمیشہ کی زندگی دی ہے تو وہ اسے واپس نہیں لیتا۔ سچی نجات ثابت قدمی پیدا کرتی ہے، لیکن یہاں ایک تناؤ ہے۔ بائبل ایمانداروں کو خبردار بھی کرتی ہے کہ وہ گراوٹ سے بچیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر وہ شخص جو کہتا ہے میں ایمان لایا ہوں، واقعہ ہی ایماندار نہیں ہوتا۔ یوحنا میں لکھا ہے، وہ ہم میں سے نکل گئے لیکن وہ ہم میں سے نہ تھے۔ انہوں نے نجات پائی ہوئی لگائی مگر ان کے دل کبھی سچے نہ تھے۔ سچی نجات ہمیں بدل دیتی ہے، یہ ہمیں مکمل نہیں بناتی، مگر دل میں یسوع کی پیروی کا جذبہ پیدا کرتی ہے، اور خدا خود اس ایمان کی نگہبانی کرتا ہے۔ فلپیوں میں لکھا ہے، جس نے تم میں نیک کام شروع کیا وہ اسے مکمل بھی کرے گا۔ اگر آپ واقعی مسیح کے ہیں تو وہ آپ کو کبھی نہ چھوڑے گا۔ ہر ایماندار گناہ سے جد و جہد کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، یہاں تک کہ رسول پالوس نے کہا، رومیوں میں لکھا ہے، جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں کرتا، مگر جو نفرت انگیز ہے وہی کرتا ہوں۔ گناہ سے لڑائی اس بات کا ثبوت نہیں کہ آپ نجات کھو چکے ہیں، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ روح القدس آپ میں کام کر رہا ہے۔ ضمیر کی خلش اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا دل اب بھی نرم ہے، اور یہ کہ آپ اب بھی خدا کو چاہتے ہیں۔ اصل خطرہ جد و جہد میں نہیں بلکہ بے حسی میں ہے۔ ایک ایماندار گر سکتا ہے مگر وہ لوٹے گا، کیونکہ چرواہا اپنی بھیڑ کو ڈھونڈنے نکلتا ہے۔ یوحنا میں لکھا ہے، میں انہیں ہمیشہ کی زندگی دیتا ہوں اور وہ کبھی ہلاک نہ ہوں گے، اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا، حتیٰ کہ آپ خود بھی اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ سے نہیں نکال سکتے۔ اگر کوئی دانستہ طور پر یسوع سے منہ موڑ لے تو کچھ لوگ پوچھتے ہیں، اگر کوئی واقعی ایمان لایا ہو اور بعد میں مکمل طور پر یسوع سے انکار کر دے، یسوع کا انکار کر دے، یہ ایک بھاری سوال ہے۔ بائبل مرتد ہونے کے بارے میں خبردار کرتی ہے، لیکن خدا صرف دلوں کو جانتا ہے۔ کچھ لوگ جو چھوڑ جاتے ہیں شاید کبھی بھی حقیقت میں ایمان نہیں لائے تھے، جیسے گمراہ بیٹا
اور کچھ واپس آ سکتے ہیں۔ ہم کسی کے ایک لمحے کو دیکھ کر اس کی نجات کا فیصلہ نہیں کر سکتے، مگر ہم اس بات پر بھروسہ کر سکتے ہیں کہ خدا عادل ہے، رحم کرنے والا ہے اور بدترین گناہگار کو بھی بحال کر سکتا ہے۔ تموتھیوس میں لکھا ہے، اگر ہم بے وفا ہوں تو بھی وہ وفادار رہتا ہے۔ تو کیا ایک مسیحی نجات کھو سکتا ہے، یعنی جنت کھو سکتا ہے؟ یہ سوال ہمیں ڈر نہیں بلکہ ایمان میں لے جانا چاہیے۔ اگر آپ مسیح میں ہیں، واقعی اس کے ہیں، تو آپ ہمیشہ کے لیے اس کے ہیں، نہ اس لیے کہ آپ مضبوط ہیں بلکہ اس لیے کہ وہ وفادار ہیں۔ آپ گر سکتے ہیں لیکن وہ چھوڑے گا نہیں، آپ کمزور پڑ سکتے ہیں لیکن وہ سنبھالے گا، آپ شک کر سکتے ہیں مگر وہ آپ کو تھامے رکھے گا۔ یہودا کے خط میں لکھا ہے، اب اس کے سپرد جو تمہیں گرنے سے بچا سکتا ہے اور اپنی جلال والی حضوری میں بے عیب اور شادمان کھڑا کر سکتا ہے۔ دل میں یہ حقیقت بٹھا لیں، اگر یسوع نے آپ کو بچایا تو یسوع ہی آپ کو بچائے گا، نہ اس لیے کہ آپ مستحق ہیں بلکہ اس لیے کہ اس نے وعدہ کیا ہے، اور جس نے وعدہ کیا ہے وہ وفادار ہے۔ تو ڈر میں نہیں بلکہ آزادی میں جیئیں، قصور میں نہیں بلکہ فضل میں۔ آپ محفوظ ہیں، آپ اس کے ہیں، آپ ہمیشہ کے لیے اس کی پناہ میں ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔